المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ جملے کہتے ہوئے آج شرم آ رہی ہے، دل پھٹا جا رہا ہے۔ ذرا جا کر دیکھیں کچہریوں میں مقدموں کی تفصیلات، زیادہ تر مقدمات مسلمانوں کے ہیں، یقیناً اس میں ایک فریق ظالم ہے اور ایک فریق مظلوم ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کم ہے اور مقدمات زیادہ ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، زمین دبائی جا رہی ہے، وراثت کے تقسیم میں ظلم ہو رہا ہے، حق نہیں دیا جا رہا، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری مزاج میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں ظلم برداشت کر لوں گا مگر ظلم کروں گا نہیں، تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اصلاح شروع ہوئی۔ میں سچ کہتا ہوں، کوئی کر کے دیکھ لے کہ اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ جھگڑا کر کے اپنا حق لینے کے بجائے یہ کہہ دے کہ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، نقصان برداشت کر لوں گا، آپ کو جو لینا ہے وہ لے لیں اور اللہ کے لیے جھگڑا نہ کریں، میں اپنا حصہ مکان کا بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں دکان کا بھی حصہ چھوڑ دوں گا، میں ہار مان لوں گا، میں کھیت میں مزدوری کر کے پیٹ پال لوں گا، مگر بھائی صاحب، بھائی جان، اللہ کے واسطے لڑائی جھگڑا مت کیجیے، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، کرائے کے مکان میں چلا جاتا ہوں، جھوپڑی میں چلا جاتا ہوں، جھگڑا مت کیجیے۔ میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، اگلے چند سالوں میں یہ شخص جو گھر سے بے گھر ہو گیا یہ کوٹھی والا بن جائے گا، یہ ترقی پر جائے گا، خوشحال بنے گا، اور وہ جس نے اس پر ظلم کیا وہ زندگی بھر پائی پائی کا محتاج رہے گا، اور شاید اس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ کوئی اس کے حلق میں 2 قطرے پانی ڈالنے والا بھی نہ ہو۔ 20 واقعات میں ایسے دیکھ چکا ہوں، 20 واقعات اپنے معاشرے میں ایسے دیکھ چکا ہوں۔ نہیں کرتے لوگ، ہمت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک المراء وهو محق كنت له شفیعا یوم القیامہ، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا کہ اللہ اس کو بے حساب و کتاب بخش دیجیے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اس انعام کی لالچ میں کیا ہم چھوڑ نہیں سکتے؟ لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں دنیا کی محبت نے پاگل بنایا ہوا ہے، لڑ رہے آپس میں، جھگڑے، مقدمے بازی۔ فرمایا بحسب امرئ من المسلم ان يحقر اخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ ایک انسان کے برا آدمی ہونے کے لیے یہ بات بالکل کافی ہے کہ وہ کسی بھی ایمان والے اپنے بھائی کو حقیر نظر سے دیکھے۔ یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ یہ انسان برا انسان ہے، اس پر شر غالب ہے۔ اب پھر دیکھو، آپ نے، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کو، ایمان والے کو حقارت کی نظر سے دیکھے مگر اس کے داڑھی ہو تو وہ نیک رہے گا، مگر وہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہنتا ہو تو وہ نیک رہے گا۔ نہیں بھائی، بالکل کسی استثناء کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل ٹوک بات فرمائی ہے، قطعی لب و لہجے میں، کہ جس انسان کی نظر کسی دوسرے ایمان والے پر کسی بھی وجہ سے حقارت کی پڑے گی وہ انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ حقارت کی نظر غربت کی وجہ سے بھی پڑ سکتی ہے، صورت شکل کی وجہ سے بھی پڑ سکتی ہے، چھوٹے قد کی وجہ سے بھی پڑ سکتی ہے، کسی بھی کمزوری، معذوری، محتاجی کی وجہ سے پڑ سکتی ہے،
کسی بھی وجہ سے کسی انسان کو کوئی انسان حقیر سمجھ سکتا ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو نے سب بندے اپنی رحمت سے پیدا کیے ہیں، اور جب کسی بندے کو کوئی حقارت سے دیکھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوتی. کوئی ماں برداشت کرے گی کہ اس کے کسی بیٹے کو کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے؟ برداشت کرے؟ دل میں رکھ لے گی ماں، اس بات کو بھول نہیں پائے گی ماں. ماؤں سے ماں جتنا اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ اپنے بندوں اور بندیوں سے پیار کرتا ہے. اللہ کو غصہ آ سکتا ہے یہ بات دیکھ کر، بہت سخت جلال آ سکتا ہے کہ تم میرے اس بندے کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہو. یہ غلطیاں چپ کے ہم سے ہوتی رہتی ہیں، ہمیں لاشعور میں ہم سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی. اللہ بچائے اس بات سے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان اندرونی خرابیوں سے. فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ. ایمان والا پورے کا پورا، اس کی ہر چیز محترم ہے، قابل احترام ہے. اس کا مال، اس کا خون، اس کی آبرو. کسی کی غیبت کرنا اس کی آبرو سے کھیلنا ہے، کسی پر الزام لگانا اس کی عزت کو لوٹنا ہے، اس کو بے آبرو کرنا ہے. کسی کے واقعی کسی کمزوری کا چرچا کرنا، یہ بھی اس کی بے آبروئی ہے. آج کہاں ہمیں خیال ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے کہ اس بات کے کرنے یا سننے سے ہم اس شخص کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، اس کی بے آبروئی کر رہے ہیں. ایک ایک شخص کا احترام، ایک ایک شخص کی ایک عزت ہے. آپ غور تو کریں کہ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. خانہ کعبہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اے بیت اللہ، تو بہت محترم اور مقدس ہے، بہت لائق احترام اور لائق تعظیم ہے، مگر میں تیرے اور اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک ایک ایمان والے کی عزت و آبرو تو اس سے زیادہ محترم ہے. اور یہ تک فرما دیا اللہ نے کہ تیری اینٹ سے اینٹ کوئی بجا دے بدبخت، اللہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایمان والے کی آبرو سے کوئی کھیلے، اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. بہت سے حالات جو ہم لوگوں پر آتے ہیں اور حالات پریشانیاں آتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پریشانیاں کس وجہ سے آئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، وہ پریشانی ہمارے کسی ایک منہ کے بول سے وجہ سے آئی ہو جو ہم نے کسی کے بارے میں کبھی کہہ دیا. ہمیں نہیں معلوم، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی پہ شک کر دیا، کسی کا پیٹھ پیچھے تذکرہ برے انداز سے کر دیا اور سن لیا اللہ نے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اسی وقت سے پہیا الٹا چلنا شروع ہو گیا. اور پھر جو ہم پھنسے، کاروبار الٹ گیا، بیماریاں لگ گئیں، مقدمے بازیاں آ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے منہ کے ایک بول کی وجہ سے ہو.